کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے، خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 اگست یعنی پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے آج جو موضوع ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے نظریہ پاکستان خالقین پاکستان کی نظر میں. پاکستان کی تخلیق کرنے والے دو مشہور اور عظیم ترین شخصیات یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی نظر میں نظریہ پاکستان کیا تھا. اس موضوع پر بات کرنے کی وجہ دو ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب تک جس نسل نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، گرتے ہوئے لاشوں کو دیکھا تھا، بچوں کو نیزوں کے اوپر اٹھتے دیکھا تھا، عورتوں کو بے آبرو ہوتے دیکھا تھا، ٹرینوں کی ٹرینیں خون سے بھری ہوئی دیکھی تھیں، یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کے لیے اپنی آبرو کی جان مال کی قربانی کی تھی، تاریخ کی ایک عظیم ترین ہجرت ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قطع ارضی جنت نما نظیر وادی ہمیں دی تھی. اس نسل کے اوپر تو یہ بات مخفی نہیں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے. یعنی نظریہ پاکستان ان کی نظروں میں ایسے ہی واضح تھا جیسے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہیں. لیکن وقت کے ساتھ اس نظریے پر دھول ڈل بھی گئی اور ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی. چنانچہ بہت سارے حضرات کو یہ ناواقفیت ہو گئی جانے یا انجانے میں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان اسلامی قوانین اور شریعت کے نفاذ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور پاکستان کا نظریہ صرف یہ تھا کہ ایک قوم ہو، ایک وطن ہو اور اس وطن میں کچھ لوگ رہیں اور وہاں پر اسلام کا نظریہ اور اسلام کا نظام چلے نہ چلے، اس سے ریاست کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. دوسری طرف یعنی ایک طرف تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد سیکولرزم پر ہے اور پاکستان بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایک سیکولر اسٹیٹ رکھتا ہے، یعنی پاکستان کا بحیثیت جسم، یعنی اگر یہ کہیں پاکستان ایک جسم ہے تو اس کا مذہب کیا ہے، اس کا کلمہ کیا ہے. تو یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پاکستان اگر جسم ہے تو اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن اس بات پر پردے ڈالے گئے اور یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ سیکولرزم ہے. دوسری طرف بعض حضرات کو یہ غلط فہمی لگی کہ بعض ہمارے دینی حضرات کو جو دین کے نام سے مشہور ہوئے یا دینی تنظیموں کے بانی ہوئے یا دین سے منتسب ہوئے، ان کو یہ غلط فہمی لگی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اس کی بنیاد دین پر نہیں تھی، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کم سے کم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے جہاں شریعت نافذ ہو، جہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم آج کچھ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے تو ہمیں بڑی لمبی تاریخ میں جانا پڑے گا، لیکن اس مختصر وقت میں مختصراً پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کے وجود کی جو وجہ اور بنیادی اساسی وجہ ہے اس کے اوپر آتا ہوں. پاکستان کیوں وجود میں آیا؟ ہمیں پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے؟ ان کو یہ ضرورت کیوں ہوئی کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم اپنے اسلامی قوانین کا آزادی کے ساتھ نفاذ کر سکیں؟ دیکھیے، انگریز کے آنے سے پہلے تمام زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، سارے کاموں کی لگام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، زبان ان کی چلتی تھی، بیوروکریسی کا نظام جو ایڈمنسٹریشن کا نظام تھا وہ مسلمانوں کا چلتا تھا، عدلیہ اور عدالت کا نظام
مسلمانوں کا چلا کرتا تھا، اور فقہ اسلامی یہاں تک کہ فقہ حنفی زیادہ تر ہندوستان میں رہی ہے، اور وہی فتاویٰ، وہی اسلامی کتابیں اور قاضی وہی ہوا کرتے تھے۔ زبان بھی ہماری، نظام بھی ہمارا، تعلیمی درسگاہیں بھی ہماری ہوا کرتی تھیں۔ ایک ہی تعلیمی درسگاہ کے نیچے سائنس کی تعلیم بھی ہوتی تھی، فلکیات کی تعلیم بھی، میڈیکل کی، اور وہیں سے عالم، محدث، فقیہ بھی نکلا کرتے تھے، یعنی ایک نظام تعلیم تھا، ایک نظام تھا۔ فارسی ہماری قومی زبان ہوا کرتی تھی، جو اسلامی لٹریچر کی دوسری بڑی زبان دنیا میں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب انگریز آیا، ٹو میک دا لانگ سٹوری شارٹ، تو نقصان پر کون قوم گئی؟ دیکھیے ہندوؤں کو کیا نقصان ہوا انگریز کے آنے سے؟ ٹھیک ہے، ہندوؤں نے بھی تحریک آزادی میں حصہ لیا، لیکن ہندوؤں کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ہندو تو پہلے بھی محکوم تھے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، بعد میں انگریز کے آنے کے بعد وہ انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو ہندوؤں کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ اصل جو فرق پڑا اور جو زد پڑی وہ مسلمانوں کے اوپر پڑی۔ ان کا 800 سال کا تاج اور تاریخی دور اور ایک عظیم سطوت اور عزت اور بلندی اور بادشاہت اور نظام، یہ سارا کچھ چلا گیا۔ اس میں یقیناً مسلمانوں کی اپنی کوتاہی بھی تھی، غیروں کی عیاری بھی تھی، دونوں طرف تھا۔ جسے اقبال نے کہا تھا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، عیاری اوروں کی بھی دیکھ۔ دونوں اسباب تھے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن نقصان مسلمانوں کو، مسلمانوں کا سارا نظام چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہندوؤں کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ جن مسلمانوں نے 800 سال ہم پر حکومت کی، اب ان سے انتقام لیا جائے گا۔ انگریز، ایک لمبا وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، 100-150 سال کا جب انگریز کی حکومت رہی، یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ ذرا تحریکوں کو دیکھیے جو انگریز کے خلاف چلی ہے۔ شہیدین کی تحریک، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک، اس تحریک کا منبع اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پہلے ہندوستان کے شمال سے سکھوں کو پاک کر دیا جائے، پھر چونکہ شمال میں افغانستان ایک اسلامی ریاست ہے، لہٰذا وہاں سے لے کر پھر ہندوستان پر چڑھائی کی جائے اور ہندوستان کو دوبارہ ایک اسلامی ریاست بنایا جائے، اور اپنی کھوئی ہوئی ملکیت کو اور اپنے کھوئے ہوئی میراث کو دوبارہ لیا جائے۔ یہ ان کے پیش نظر تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہندوستان میں اسلامی تحریکوں کے منبع تھے، اور ہندوستان کی اکثر تحریکیں انہی کے شاگردوں سے چلی، تحریک ریشمی رومال چلی، اسی طرح اور بہت ساری تحریکیں چلیں۔ ان کا بھی مقصد کیا تھا کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی سطوت واپس لی جائے۔ یہ ساری تحریکیں چلانے والے مسلمان تھے، اور اس میں زیادہ جو نقصان ہوا وہ بھی مسلمانوں کا ہوا۔ چنانچہ علماء کو قتل کیا گیا، کڑھائیوں میں ڈالا گیا، قصے مشہور آپ سنتے ہیں، توپوں کے دہانے پر باندھ کر مارا گیا، اور امرتسر سے دہلی تک ہر درخت پہ ایک مسلمان عالم کی لاش کو لٹکایا گیا۔ مسلمان علماء نے قربانیاں دی، مولانا جعفر تھانیسری اور ان کے ساتھیوں کو کالا پانی کی جیل میں ڈالا گیا۔ یعنی انگریز اتنا خوفزدہ تھا مسلمانوں سے کہ مسلمان لیڈر کو اگر قید کیا جاتا تھا تو اس کو ہندوستان میں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ 7 سمندر پار کالا پانی انڈمان، جزیرہ انڈمان کی جیل میں یا کہیں اور بھیج دیا جاتا تھا، اتنا خوفزدہ تھا۔ جتنی سول نافرمانی اور دیگر تحریکیں چلائی ہیں، یہ بھی اس میں پیش مسلمان تھے۔ کیوں تھے؟ کہ مسلمانوں کا ایک نظام تھا، ایک حکومت تھی، ایک دین تھا، وہ سارا ان کو لٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس تمام تحریکوں میں جزوی کامیابی، جزوی ناکامی ہوئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تحریکیں ناکام ہوئیں، کیونکہ آج جو پاکستان ہمارے سامنے یہ قطع ارضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت غیر مترقبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان تحریکوں کے نتیجے میں دیا ہے۔ ان تحریکوں نے مسلمانوں کے جوش و خروش کو ابھارا، ان کی نظریاتی سرحدوں کی تربیت کی، ان کی فکری بنیادوں کو اجاگر کیا، سوتے ہوئے مسلمان کو اٹھایا۔ کہیں اقبال کی شاعری نے، کہیں نظام تعلیم نے، کہیں علماء کی تقریروں نے، کہیں قائد اعظم کی تقریروں نے، مختلف کئی تحریکوں نے، مسلم لیگ نے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اس جذبہ حریت کو جو مسلمان سو چکا تھا اس کو بیدار کیا۔ تو وہ جذبہ حریت بیدار ہو کے بالآخر ہمیں پاکستان کی شکل میں ملا ہے۔ پھر آپ دیکھتے جائیے پاکستان کے اگر ہم واقعات کو دیکھیں تو اس کے برعکس جو ہندوؤں کی تحریکیں چلی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف چلی ہیں۔ میں 2-3 تحریکوں کا ذکر کرتا ہوں جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف چلائی تھیں۔ ایک تحریک مشہور جو چلی تھی وہ شدھی تحریک تھی۔ شدھی تحریک کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمانوں کو واپس ہندو بنایا جائے۔ ایک تحریک RSS کی چلی تھی، آج بھی مشہور ہے۔ RSS کا بھی نظریہ یہ تھا کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو یہ چونکہ ہندوستان ہے، ہندوؤں کا ہے، لہٰذا تمہیں ہندو بن کے رہنا پڑے گا، اگر ہندو نہیں بننا چاہتے تو مسلمانوں کو یہاں سے باہر نکال دو۔ اسی طرح کی ایک اور تحریک چلی جو بظاہر بڑی پرامن نظر آئی، لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہی تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد تھا وحدت ادیان، یعنی تمام ادیان ایک ہے، وہ ایک برہمن نے چلائی تھی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمام ادیان چونکہ ایک ہیں لہٰذا
برہم و سماج تحریک اس کا نام تھا. تمام مذاہب کو ایک کر کے رسالت کی بات کو نکال دیا جائے, توحید کی بات کو لے لیا جائے. اس پر علامہ اقبال نے بڑا زبردست رد کیا تھا, اور علامہ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر بڑے مضبوط اشعار بھی کہے تھے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیرین زمانہ کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. دوسری طرف جب انگریز کے جانے کی بات ہوئی تو ایک نیا نظریہ اٹھایا گیا جس کو نظریہ وطنیت کہا گیا. یہ کہا گیا کہ جناب اصل جو قوم بنتی ہے وہ مذہب سے نہیں بنتی, وطن سے بنتی ہے. تو چونکہ ہمارا وطن ایک ہے, ہم ہندوستانی ہیں, لہٰذا ہندوستان میں عیسائی, مسلمان, ہندو سب مل کر رہ سکتے ہیں, اور مذہب کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس پر اگر آپ بنظر غائر دیکھیے تو سب سے بڑا جو رد کیا ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کیا ہے. میں ذرا یہاں پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی اب زندگی کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے. نظریہ پاکستان کے خالق علامہ اقبال ہیں, وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے, اور پاکستان کے بانی فعلاً عملاً وہ قائد اعظم ہے, وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. علامہ اقبال کی جو ابتدائی زندگی گزری ہے وہ ایک فلسفی تھے, مفکر تھے, دانشور تھے. پھر وہ جرمنی چلے گئے, برطانیہ چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے بیرسٹری کی, وہاں جا کے انہوں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا. علامہ اقبال شروع میں ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ قوم وطن سے ہے, وطنیت اصل چیز ہے. چنانچہ جو مشہور ترانہ ہندی ہے علامہ اقبال کا, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہیں, سارا جہاں ہمارا, اس میں اگرچہ اسلام کی بات کی ہے, لیکن آگے علامہ اقبال نے اپنے بعض اشعار میں یہی بات کی ہے کہ وطن اصل دیوتا ہے اور وطن ہمارا سب کچھ ہے. لیکن بعد میں جا کے علامہ اقبال نے اس پر بڑا شدید رد کیا ہے. چنانچہ علامہ اقبال اپنی مشہور غزل میں یہ جو اس دور کے ساقی, اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم, اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم, اور نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم, اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پہ رہا ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کو اگر آپ نے بنیاد بنایا کہ ہماری قومیت کی بنیاد ہماری اصل وطن ہے, تو اس سے دین کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہماری بنیاد دین پر نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے, غارت گرے کاشان دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے اب کہ ہندوستان تیرا دیس ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, یعنی اس نظریے کا رد کیا. پھر یہ بات کہ پاکستان کی اساس کی بنیاد کس نے رکھی ہے, یہ پاکستان کا نظریہ دیا کس نے ہے, اس میں دور حاضر کے بعض بڑے ذمہ دار سیاسی یا تنظیموں کے دانشوروں نے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ علامہ اقبال کو خالق پاکستان نہ کہا جائے. یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں, یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے علامہ اقبال کو خالق پاکستان نہ کہا جائے, اس کی وجہ کیا ہے. پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ کیا علامہ اقبال خالق پاکستان ہے کہ نہیں ہے. یہ بات تو دنیا پر بڑی عیاں اور واضح ہے. آپ دیکھیے علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں انہوں نے کیا الفاظ کہیں, اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی جو انگریزی کا ان کا خطبہ تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state self governed within the British Empire. میں پنجاب, سرحد, بلوچستان کو ایک واحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی اپنی حکومت ہو, خاص سلطنت برطانیہ کے تحت یا اس سے الگ. اور علامہ اقبال کی دور اندیشی اس وقت یہ تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ متحدہ شمال مغربی مسلم ریاست کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مبرم ہے, یعنی بننا نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ اقبال ایک الگ وطن نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ عبارت واضح طور پر علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا اور اس کے بعد جو ان کے خطبے تھے جس میں انہوں نے نظریہ پاکستان کو پیش کیا سب سے پہلے, وہ اس بات پر بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست وہ چاہتے ہیں, چاہے وہ ایک آزاد صوبہ ہو یا بہتر یہ ہے کہ ایک آزاد ملک ہو. لیکن یہ جو بات کہی گئی علامہ اقبال کو نظریہ پاکستان کا بانی نہ کہا جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سراسر اسلام ہے. میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ویسے تو جس نے کلیات اقبال اور بانگ درا اور بال جبریل اور ضرب کلیم کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہے, یہ بات اس پر ایسے آشکارا ہوگی کہ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلام, قرآن, اللہ, مسلم, حرم, اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں, سارا کچھ یہی ہے, تشریح قرآن کی. یہ علامہ اقبال نے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو بات فرمائی ہے,
کہ قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ جو خودی بڑی مشہور ہے کہ علامہ اقبال کی خودی، اور اس پر ہمارے بعض دانشوروں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا کہ خودی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ خودی علامہ اقبال کی زبان میں تو سنیں وہ خودی کس کو کہہ رہے ہیں؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کا چھپا ہوا راز، یہ کلام کی فصاحت بلاغت ہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو یا بہار لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ خودی علامہ اقبال کی یہی خودی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی وہ مسلم کو اس عروج پر لے جا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے عشق، اللہ کی محبت، اور اپنے جذبے میں مضبوط ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہارا دم بھرے گی۔ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ صبح جو کبھی فروا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہاں سے ہوتی ہے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ یہ اقبال ہے۔ اور پھر قرآن کی تشریح، قرآن کی تعبیر، قرآن کی طرف امت کو رغبت دینا، قرآن کی طرف لوگ دلوں کو کھٹکھٹانا اور ترغیب دینا۔ گر نزول قرآن تیرے ضمیر پر نہیں ہوتا، گراں کشا ہے نہ رومی نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ پھر اپنے آبا کی تاریخ کو جو ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے، مارکوں کو اور دعوت کو اور جہاد کو جو ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے، اس میں اس شعر میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعوت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، کون سا؟ نغمہ توحید۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ نغمہ توحید اگر لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی سربلندی اور کامیابی دے گا، نہیں لگاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ اس لوگوں نے پتہ نہیں اس نغمے کو بھی کیا سمجھ لیا ہے۔ پھر جس تاریخ کو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، تھے ہمیں، یہ شکوہ میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یعنی یہ علامہ اقبال کے کلام کا عروج ہے شکوہ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جچتی تھی نہ آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے میدان میں جب اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے باغی ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور پھر اس مرض کا بھی علاج، یعنی یہ قوم کا یہ سوال ہے کہ آج ہم امت زوال پذیر کیوں ہے، تو علامہ اقبال اس کا جواب یہ نہیں دے رہے کہ آپ یورپ کے علوم لے لیں، حالانکہ خود یورپ سے پڑھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا پڑھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اس کا یہ جواب نہیں دے رہے کہ سیکولرزم کا نظام اپنائیے۔ علامہ اقبال اس کا جواب زوال کا علاج اور جواب یہ نہیں دے رہے کہ جمہوریت کا نظام اپنائیے، بلکہ علامہ اقبال اس کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ اپنے آبا کی تاریخ کی طرف چلے جاؤ، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، وہ رات کا اللہ کے آگے رونا بھی گیا، صبح کی دعوت بھی گئی، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو یہ سارا جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، یہ اسلام، پاکستان، اسلام، ایمان، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی علامہ اقبال کیوں کرتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی علامہ اقبال انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کرتے ہیں، آگ ہے، نمرود ہے، ابراہیم ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مطلوب ہے؟ کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کو ذکر کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے نبی آپ باوجود ابراہیم سے افضل ہونے کے ابراہیم کے طریقے پہ چلیے۔ کون سا طریقہ؟ حنیفہ، یہ ایک لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ، کہ دنیا سے، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والا ابراہیم علیہ السلام طریقہ ہے۔ یعنی رشتہ دار ہے، بادشاہ ہے، مال ہے، جاہ ہے، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال از ویری مچ انسپائرڈ فرام دا تھاٹس آف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے انسپائرڈ ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا نظریہ تو خالصتاً نظریہ اسلام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے علامہ اقبال کا جو نظریہ اسلام بنا ہے، یہ کافی بعد میں جا کے بنا ہے، یعنی ان کی زندگی میں یہ بعد میں جا کے یہ انقلاب آیا ہے اور یہ روح آئی ہے، اور یہ حقیقت میں جا کے مغرب میں آیا ہے۔ یعنی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ علامہ اقبال جب تک ہندوستان میں تھے ان کے اوپر یہ حقائق آشکارا نہیں تھے،
ان کی شاعری میں زیادہ تر جو پرانی شاعری ہے وہ عشق اور جام و صبو اور اس وطنیت یہ نظر آتی ہے. لیکن جب مغرب گئے، جرمنی اور برطانیہ گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی انگارہ لگا ہے کہ جس طرح خود ہی کہا انہوں نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو گویا کہ علامہ اقبال کو بھی ایسا لگتا ہے کہ طوفان مغرب نے، اور مغرب میں جو اسلام کے خلاف تحریک چلی تھی، اس نے ان کو مسلمان کر دیا، ان کے چھپے ہوئے مسلمان اور مومن کو جگا دیا، اور یہاں آ کے انہوں نے ساری دنیا کو جگایا اس سے. جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو قائد اعظم کی زندگی میں ابتدا میں اسلامی رجحانات نہیں تھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم نے بھی ہندوستان سے بیرسٹری کی، ایک بیرسٹر بنے مضبوط، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کی ذہانت، ان کی سیاسی بصیرت علامہ اقبال سے بڑی ہوئی تھی. علامہ اقبال فکری محاذ پر بہت آگے تھے. اور 1907 میں محمد علی جناح وہ کانگریس میں ہیں اور کانگریس کے صدر کے سیکرٹری ہیں. 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر وہ مسلم لیگ میں آئے ہیں، لیکن 7 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح کی جو زندگی ہے وہ دونوں کے ممبر رہے ہیں. عجیب بات ہے، کانگریس کے بھی ممبر رہے ہیں اور مسلم لیگ کے بھی ممبر رہے ہیں. یہاں پر مسلم لیگ کی جو بنا ہوئی، یہ بات سمجھیے کہ مسلم لیگ اب جو 1906 میں بنی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جائے، بلکہ مسلم لیگ اس لیے بنی تھی کہ چونکہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے اور مسلمانوں کی پوری طرح نہیں کر رہی، تو ہم مسلمانوں کی نمائندگی کریں سیاست میں. بس اتنا مقصد تھا، اور یہ بنیادی طور پہ ایک نوابوں کی جماعت تھی، یہ عام عوام کی جماعت نہیں تھی، اور اس میں اسلام کا نعرہ، اسلام کا نظریہ، اسلام کی روح اب تک مسلم لیگ میں نہیں تھی. 1920 میں قائد اعظم نے باقاعدہ مسلم لیگ میں شمولیت کی ہے، اور اس کے بعد بحیثیت ایک سیاسی لیڈر وہ مسلم لیگ میں ابھرنا شروع ہوئے ہیں اور اپنی سیاسی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا ہے. یہاں پر یعنی جب آزاد کیا ہے تو یہاں بھی قائد اعظم کی زندگی کے 2 دور ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ ہندو مسلمان اتحاد ہو جائے، اور یہ کوشش قائد اعظم تقریباً 8 سال تک کرتے رہے کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے. لیکن 1928 میں جب نہرو رپورٹ آئی تو اس سے ان کی یہ امیدی کرچی ہو گئی کہ نہرو نے جو رپورٹ دی تھی اس میں مسلمانوں کے مطالبات کو اور مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو اور جداگانہ طریق کو اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات، مسلمانوں کے مذہب عقیدے کو بالکل یکسر رکھ دیا گیا تھا، اور ہندوستان میں جمہوریت کی بنیاد پر بات کی گئی تھی، جس کا منطقی مطلب یہ تھا کہ مسلمان چونکہ ہندوستان میں اقلیت میں ہے لہٰذا وہ کم رہیں گے. اس کے مقابل میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے. اب یہ 14 نکات ہم بچپن سے بہت سنتے آتے ہیں، یہ سیاست کے علم کی، پولیٹیکل سائنس کی ایک معراج ہے. قائد اعظم کی پولیٹیکل بصیرت اور قائد اعظم کی جو وکالت اور قانون پر دسترس ہے اس کا ایک عروج ہے ان کے 14 نکات. ان 14 نکات میں کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ 14 نکات میں ہر نقطے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی آزادی، مسلمانوں کو ایک الگ صوبہ، مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب، پوری بات ان 14 نکات میں یہی بھری ہوئی. اس کے بعد عجیب بات، قائد اعظم مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کر دوبارہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں. وہاں ایک کوٹھی خرید لیتے ہیں اور وہاں پر گھر خرید کر وہ بیرسٹری یعنی وکالت کی لا پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. 3 گول میز کانفرنسز ہوئی ہیں برطانیہ میں ہندوستان کے ایشو پر. پہلی 2 میں قائد اعظم تھے، تیسری میں نہیں تھی. تیسری میں علامہ اقبال گئے ہیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے قائد اعظم کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ واپس ہندوستان آ جائیں، ہندوستان کو آپ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ایک مشہور مصنف ہیں شیخ محمد اکرم، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، جن کی کتابیں موج کوثر، آب کوثر. ان کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ برطانیہ میں قائد اعظم کے پاس گئے 1930-31 میں، اور قائد اعظم سے کہا کہ آپ ہندوستان کی لیڈرشپ مسلمانوں کی چھوڑ کر واپس انگلینڈ کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مایوس ہو گیا ہوں، مسلمانوں کی اصلاح سے مایوس ہو گیا ہوں. لیکن علامہ اقبال نے 2 کام کیے. علامہ اقبال نے ایک طرف تو قائد اعظم کو اس بات پر مائل کیا کہ آپ کے علاوہ اس ڈوبتی ہوئی ناؤ اور مسلمانوں کی اسلام کی اس کشتی کو سنبھالنے والا ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، آپ کو ہی سنبھالنا پڑے گا. اور دوسری بات، قائد اعظم کے دل و دماغ میں نظریہ اسلام کو پھونکا اور کہا کہ اب آپ ایک اسلامی لیڈر بنیے، اسلام کی روح کو پھونکیے، اسلام کی بات کیجیے، اسلامی شریعت کی بات کیجیے، قرآن و سنت کی بات کیجیے. چنانچہ اب جو قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہیں اور یہ دوسرا دور جو شروع ہوا ہے یہ حقیقی معنوں میں 1938 سے 1948 تک گیا ہے. اس میں قائد اعظم کی زیادہ تقریریں ہوئی اور قائد اعظم کی لیڈرشپ سب سے زیادہ ابھری ہے. اس میں قائد اعظم کی اگر آپ تقاریر 100-200 تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں کیا ہے، یہ جو 10 سال کی تقاریر 1938 سے لے کے 1948 تک، اس میں انہوں نے پورا وقت اسلام کی بات کی ہے. ان کی ہر تقریر میں مسلم اسٹیٹ، اسلامک شریعت، قرآن اینڈ سنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں ہیں، پورا ہی نظریہ ہے.
میں یہاں یہ بات چاہوں گا کہ قائد اعظم کی ان سنہری تقریروں میں سے کچھ اقتباسات، کچھ کیپشنز آپ نقل کر دوں تاکہ یہ بات ریکارڈ سے واضح ہو جائے کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے وہ پاکستان کس قسم تھا. اگر میں ایک نظریہ بیان کروں، کوئی اور مولوی صاحب ایک نظریہ بیان کریں، ایک پروفیسر صاحب ایک نظریہ بیان کریں، ڈاکٹر صاحب کسی اکیڈمی والے کوئی نظریہ بیان کریں کہ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان یہ تھا یا قائد اعظم کا نظریہ پاکستان یہ تھا، وہ شاید اس میں کچھ کمی رہ جائے، لیکن اگر ہم ان کے الفاظ میں سنیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا. قائد اعظم نے جو تقاریر کی ہیں ان میں بار بار اسلام کا ذکر، قرآن کا ذکر، شریعت کا ذکر کیا ہے. ایک بڑا مشہور قائد اعظم کا کوٹ ہے، میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ بات واشگاف الفاظ میں ایک بڑے مجمع کو کہی تھی. 11 جنوری 1938 کی تقریر میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ دس فلیگ از دا فلیگ آف اسلام. یوں جھنڈا لہرایا تھا اور یہ کہا تھا دس فلیگ از دا فلیگ آف اسلام، کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. اور اس پوری تقریر میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آج اس عظیم الشان جلسے میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں سب کو حاضر کر کے کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، ریکارڈڈ ہیں، آن ریکارڈ ہے. قائد اعظم کی ساری تقریریں جو ہے وہ آرکائیوز میں اب آن ریکارڈ سب کے سامنے ہیں. اچھا، پھر قائد اعظم نے اس غلط فہمی کی وضاحت کر دی جو غلط فہمی آج ہمارے بعض دوست اٹھا رہے ہیں. قائد اعظم نے یہ بات کہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ بالخصوص ہمارے ہندو دوست ہمیں غلط سمجھتے ہیں. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم مذہب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں. یعنی سیکولرزم کی بیس کیا ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سیکولرزم کی بیس یہ ہے کہ سیگریگیشن آف ریلیجن فرام دا اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ افیئرز میں، ملکی معاملات میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہوگا. باقی مذہب اپنے کلیسا میں رہے، اپنے مسجد میں رہے، اپنے گردوارے میں رہے، ہمیں اعتراض نہیں. یہ سیکولرزم ہے. تو قائد اعظم اس کا پورا رد کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں ہم اس حقیقت پر فخر کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور در حقیقت اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کو ایک آدمی صبح سے رات تک جس کی ضرورت ہوتی ہے. اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ دا فاؤنڈیشن آف آور اسلامک کوڈ از دیٹ وی اسٹینڈ فار لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی. کہ اسلام کا امتیاز یہ کہ اسلام ہمیں حریت، آزادی اور انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس کے بعد قرآن کی بات قائد اعظم کہاں کرتے ہیں؟ ایک اور اقتباس قائد اعظم اپنی 6 مارچ 1946 کی تقریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ لیٹ از گو بیک ٹو آور ہولی بک دا قرآن. یعنی ہمیں قرآن پاک، حدیث شریف اور اسلامی روایت کی طرف رجوع کرنا ہوگا جس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے اگر ہم ان کی صحیح ترجمانی کریں اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہوں. اب یہ بات انہوں نے بال ہمارے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ میں تو پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ڈال کے جا رہا ہوں، اب قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی، دور حاضر کے مطابق صحیح تطبیق، امپلیمنٹیشن اور اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے. اب اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس میں ہماری کوتاہی ہے، حکمرانوں کی بھی، عوام کی بھی. قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ایک نظام دے کے چلے گئے. اسی طرح ٹو میک دا لانگ اسٹوری شارٹ، میں اگر ایک ایک اقتباس کو پورا پڑھوں تو وقت بہت لگ جائے گا. میں قائد اعظم کے چند ایک اوور ویو دیتا ہوں چند اقتباسات کا. 6 جون 1946 میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی مسلم لیگ کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 1938 میں اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل 1938 میں اسٹار آف انڈیا کی تقریر میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ملت اسلامیہ عالمی ملت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسی کا اعتراف کر رہے ہیں. 7 اگست 1938 میں اول و آخر مسلمان ہوں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. 9 نومبر 1939 میں مغربی جمہوریت کے نقائص، یہ مغربی جمہوریت پر نقد کی ہے. تو قائد اعظم اگرچہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہے لیکن وہ جمہوریت مغربی جمہوریت سے یکسر الگ ہے. اس کو علامہ اقبال نے بھی نقد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یہی بات. انسان خلیفۃ اللہ ہے. یہ قائد اعظم نے جو بات کہی ہے یہ ہمارے قرارداد مقاصد کی شروع میں بھی آ گئی ہے اور ہمارے آئین کی تمہید میں شروع میں اور آئین کا حصہ بن گئی ہے. آئین کی شروع کی جو بات ہے، آئین کی شق آرٹیکل نمبر 2 بھی یہی بات کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اقتدار اور اختیار اپنی خلافت میں دیا ہے. تو پوری وہی بات ہے جو خلافت کی حقیقت ہے، وہی بات کو قائد اعظم نے بھی کہا ہے اور وہی بات ہمارے آئین میں آ گئی ہے اور آج تک ہمارے آئین میں موجود ہے اور آئین میں سپیریئر کلاس کے طور پہ موجود ہے
یعنی یہ جو آرٹیکل نمبر 2 ہے اور قرارداد مقاصد ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور بندوں کو جو مقدس اختیار ملا ہے وہ ایک خلافت کے طور پہ ملا ہے، یہ بات ایسا سپیریئر کلوز ہے کہ آئین کا یا قانون کا کوئی اور کلوز یا کوئی اور قانون اگر اس سے ٹکراتا ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ یعنی یہ نظریہ دیا جا رہا ہے، ذرا سوچئے کیا نظریہ ہے. یہ وہی نظریہ ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے مقصد تخلیق انسانیت کیا بیان کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے آگے اعتراض کیا. تو یہی بات کو اور یہی خلافت کی حقیقت ہے کہ ان مسلمان حکمران کے پاس جو اقتدار اور اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. برعکس بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جو مونارکی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، آئی ایم دا رول، میں جو قانون بناؤں سب کچھ ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں عوام کو خدا بنایا جاتا ہے. مغربی جمہوریت کی بات میں کر رہا ہوں. عوام خدا ہیں اور پاس یا پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار و اقتدار ہے وہ عوام نے دیا ہے. جبکہ خلافت اس کے برعکس ہے اور اسی حقیقت کو قائد اعظم نے بھی بیان کیا، علامہ اقبال نے بھی، اور ہمارے آئین میں بھی آ گیا ہے. ٹائمز آف لندن میں کو انٹرویو دیتے ہوئے 1940 میں مارچ 1940 میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہندو اور مسلمان دے آر 2 سیپریٹ نیشنز، 2 جداگانہ قومیں ہیں. یہی 2 قومی نظریہ ہے. آج تو حیران کن بات ہے کہ وہ 2 قومی نظریہ جو پاکستان کی اساس اور بنیاد تھا، جس کی پاکستان کی اساس اور بنیاد ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں تھا، آج اس 2 قومی نظریے کی تشریح و تعبیر میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ڈالا جا رہا ہے. 2 قومی نظریے کا مطلب یہی ہے جو ہم بچپن سے ہمیں رٹایا جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب ایک، ان کی ثقافت ایک، ان کا تمدن ایک، ان کی تہذیب ایک. یہ دونوں ایک جگہ میں نہیں رہ سکتے، اور رہ سکتے ہیں تو مسلمان بلندی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس طرح نہیں رہ سکتا کہ اپنے نظام کو، قرآن کے نظام کو نافذ کرے. تو اسی کام کے لیے آیا ہے. اسی طرح قائد اعظم نے ایک آخری جو میں 1-2 تقریروں کا اور حوالہ دوں گا، جو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بار آف کراچی میں تقریر کی تھی، جو کراچی کے وکیلوں کی بار تھی، اس میں جو انہوں نے بات کی تھی، وہ بھی قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو بھئی ہم نے پاکستان اللہ نے آپ کو بنا کر دے دیا ہے. اب اس میں اسلامک پرنسپلز آف ٹوڈے آر ایز ایپلیکیبل ٹو لائف ایز دے ور 1300 ایئرز اگو. یہ کراچی بار میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے جتنے اصول و قوانین ہیں وہ آج بھی پوری ایسے ہی لاگو ہیں جس طرح 1300 سال پہلے لاگو ہوا کرتے تھے. اور اگر اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی شریعت میں کوتاہی ہے. اور آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، فتنہ ابھارا ہے کہ شریعت آج کے دور، شریعت کا لفظ قائد اعظم نے کہا ہے، پاکستان وڈ ناٹ بی میڈ آن دا بیسس آف شریعہ. بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. میں اس کو جھوٹا پروپیگنڈا کہتا ہوں. پھر آخر میں قائد اعظم جب بستر عدالت پر تھے تو اپنے معالج ڈاکٹر ریاض کو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بھی ریکارڈ میں جنگ کے 1988 کے ایڈیشن میں شائع ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بھئی اسلام پاکستان تو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کا لفظ بھی کہا ہے کہ نظام کو یہاں پر نافذ کریں. قائد اعظم کی اسی ترجمانی کو قرارداد مقاصد میں قرآن و سنت کی تعبیر سے پاکستان کے آئین میں ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین کس پر ہوگا؟ جہاں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کر سکے. اور اس بات کو نواب لیاقت علی خان نے جب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا ان الفاظ میں کہا تھا کہ یہ جو میں عبارت کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی، یہ میں قائد اعظم کی ترجمانی کر رہا ہوں. اور قائد اعظم کو نواب لیاقت علی خان مرحوم سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں تھا، جو ان کے یار غار اور ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے ان کو پہلے وزیر خزانہ بنایا تھا اور بعد میں وزیر مملکت بھی قائد اعظم نے خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا. میرے عزیز دوستوں، میرے محترم بزرگوں، پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. یہ اسباب سے ہٹ کر دیا ہے. اسباب کے درجے میں پاکستان کا وجود میں آنا تقریباً ناممکن تھا. یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. انگلستان میں جو حکومت تھی لبرل پارٹی کی، وہ بھی پوری طرح عزم کر چکی تھی کہ ہندوستان کو متحدہ رکھنا ہے اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے اوپر کر کے جانا ہے. ہندو اس بات پر کمر بستہ تھے کہ مسلمانوں کو الگ وطن نہیں ہونے دینا. کانگریس اس بات پر کمر بستہ تھی. مسلمانوں کی بہت سی تنظیمیں، مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں اس بات پر کمر بستہ تھیں کہ ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کو نہیں ملنا چاہیے. یہاں تک کہ بہت اونچے پائے کے لوگ بھی اس بات پر
اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن نہ بنے. قائد اعظم کو 3rd ڈگری کا ٹی بی تھا. یہی بات نہرو نے کہی تھی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنے بیمار ہیں تو میں اس بات کو ڈیلے کرتا, مؤخر کرتا, تاکہ پاکستان نہ بن سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے, میرے عزیز دوستوں, میرے محترم بزرگوں, جو اللہ نے ہمیں قطع ارضی دیا ہے, یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جناب سے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت کا ایک مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمائی تھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلکم تشکرون. امت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے, زمین میں کمزور تھے, تم اس بات کے خوف میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے, تو اللہ نے کیا نعمت دی؟ فآواکم, اللہ نے ٹھکانہ دیا, اپنی خاص مدد سے تمہاری نصرت کی, اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے, اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا, اور وہ پوری بات ہمارے لیے بھی آج صادق آتی ہے کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے, اپنا نائب مقرر کر دے, جانشین کر دے. کس کام کے لیے؟ موج کے لیے, مزے کے لیے, عیاشی کے لیے, گناہوں کے لیے نہیں. فینظر کیف تعملون, اللہ یہ دیکھے کہ تم زمین میں کیا عمل کرتے ہو. میرے عزیزوں, یہ موعود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات سورہ نور میں واشگاف الفاظ میں کہی ہے, اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے, اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے, قرآن پر عمل کرو گے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں قطع زمین دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. اب اللہ انتظار کر رہا ہے ہم اس اسلام کو, اس قرآن کو یہاں پر نافذ کرتے ہیں یا اپنی منچاہی کو نافذ کرتے ہیں. آج تک یہ ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے قربانیاں دے کر, ہمارے لیڈران نے قربانیاں دے کر, ہمارے آباء و اجداد نے اپنی خون کی ہولیاں بہا کر اور پاکستان کی زمین کو اپنے خون اور لہو سے سینچ کر ہمیں اللہ ایک لہلہاتی کھیت, ایک لہلہاتی فصل عطا فرمائی ہے. ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جہاں 4 موسم ہیں. ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جہاں گرم پانی ہے. ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جہاں معدنی ذخائر ہیں, جہاں کے لوگ دنیا کے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جہاں کی فوج دنیا کی بہترین ٹیلنٹڈ آرمی آج بھی ہے, پروف اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز میں ہے, جہاں کے لوگ دنیا کے باصلاحیت لوگ ہیں, جہاں کے معدنیات, جہاں کے ذخائر, جہاں کے موسم, جہاں کے پھل, جہاں کے میوے, جہاں کی زمین کی زرخیزی دنیا کی مثالی ہے. آج اگر اس زمین میں ہمیں عذاب کے کوڑے برستے نظر آ رہے ہیں, آج اگر ہمیں قحط سالی کا عذاب نظر آ رہا ہے, بد امنی کا عذاب نظر آ رہا ہے, دہشت گردی کا عذاب نظر آ رہا ہے, فرقہ واریت کا عذاب نظر آ رہا ہے, لسانیت, قومیت, آپس میں فرقہ لڑنے کا عذاب نظر آ رہا ہے, مختلف سیاسی تنظیموں کی آپس کی چپکلش کا, مختلف فرقوں کے آپس میں لڑائی کا, نفرتوں کی آماج گاہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں مسجدوں کی صورت میں, سیاسی تنظیموں کی صورت میں. آج اگر ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, ہمارے لیڈر کرپٹ ہیں, ہماری عوام بھی کرپٹ ہے, تو یہ ہمارا قصور ہے, ہمارے بڑوں کا قصور نہیں ہے. آئیے, آج بھی تاخیر نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا, مایوس نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آج بھی پانی پلوں کے نیچے سے, پلوں کے اوپر سے نہیں گزرا, آج بھی پانی پلوں کے اوپر سے نہیں گزرا. آج بھی وقت ہے, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ سارے مواقع پاکستان میں ترقی کرنے کے, پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنانے میں, دنیا کا ایک معزز ترین ترقی یافتہ وطن بنانے میں, آج بھی جو کمی ہے اسے ہم پورا کر سکتے ہیں. آج ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. آج عالم اسلام کی جتنی فوجی اور اسلحے کی قوتیں تھی سب ختم کر دی گئی ہیں, سب سازشوں کا شکار ہو گئی ہیں. مصر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, شام ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, لیبیا ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا. باقی عرب ممالک کے پاس فوجی قوت کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت ہے, فہم ہے, نظام ہے, لوگ ہیں, افراد ہیں, تمام وسائل ہیں, تمام چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اللہ کو راضی کر دیں تو فضائے بدر پیدا دوبارہ ہو سکتی ہے اور اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا www.darsulquran.com. اس پہ دل قربان
اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔